کہ آسمان کو آگ آؤندی سی انہاں دی اس چیز کو اٹھا کے لے جاندی سی تے یہ سمجھا جاتا سی کہ اس بندے دی قربانی، اس دا صدقہ، اس دی زکات اللہ دی بارگاہ کے اندر مقبول ہو گئی ہے۔ رب نے ان دے صدقے کی زکات کو قبول فرما لیا ہے، اور اگر وہ شے اس جگہ تے پئی رہندی سی تو جانور وغیرہ ظالم دے سن تے سمجھا جاتا سی ان دی اے زکات، ان دے صدقات، ان دی ایک قربانی اللہ دی بارگاہ جڑی ہے وہ مقبول نہیں ہوئی، نہ مقبول ہے، مردود ہے۔ اور مسلمان جدی قربانی قبول ہوندی سی، جدے صدقات قبول ہوندے سن، جدی زکات قبول ہوندی سی، وہ بڑا فخر کرتا سی، چوڑا ہو جاتا سی، تکبر کرتا سی۔ اور جدی قربانی مقبول نہیں سی ہوندی، جدا صدقہ و زکات رب دی بارگاہ مردود ہو جاتی سی، وہ بندہ بڑا پریشان تے شرمسار ہوتا سی۔ اندے سنگی ساتھ بھی مطالعہ دیتے سن، لے یار تیرا صدقہ تیری زکات اللہ دی بارگاہ قبول ہی کوئی ہوئی۔ تو احباب جلے باری آئی محمد مصطفیٰ تھی، رب نے قانون ہی بدل دیتا۔ مصطفیٰ سونے نبی کریم کے صدقے رب نے اتنا فضل فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنی رب دی کرم نوازی ہوئی۔ رب نے فرمایا سونیا تسی خود اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں اینا کرو، اینا دا مال نویا کرو تاکہ اینا دا مال پاک بھی ہو جائے اور ایک شرمندہ ان کو بھی بچ جائے۔ فرمایا کہ تسا خود اپنے مبارک ہتھاں نال اینا کرو، اینا دا مال لاؤ، خود قبول کرو، اینا دا مال کو پاک بھی فرماؤ، اینا شرمندہ ان کو پریشان ان کو بھی محفوظ فرما دو۔ حضرات زکات کے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے مالا دی حفاظت کے واسطے زکات نکالو، زکات کے ذریعے اپنے مالا کی حفاظت محفوظ کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مال چوری ہو، جب کے راہ ہو، ضائع محفوظ ہو جائے، سرکار نے فرمایا کہ وہ چاہیے اپنے مال کی زکات کٹے، اس زکات کٹنے کی برکت نال اللہ اپنے مال کو محفوظ فرما دے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے کی شان ایک عیسائی نے سنیا، جنہیں عیسائی نے آمینہ دے سونے لال کا فرمان سنیا، اور بندہ ایسا سی جنہیں کوئی مال و دولت کافی سی اور ہر وقت اپنے مال نے ضائع ہوتا کو ہمیشہ رہتا سی، جتے انہیں سرکار کا یہ فرمان سنیا، انہیں دل کے اندر ارادہ کیتا کیوں نہ یار میں اس فرمان کو ازما کے دیکھ لواں، اگر زکات نکالنے کے نام میرا مال محفوظ ہو گیا، انہاں دی گل سچی ثابت ہوئی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر گل سچی ثابت نہ ہوئی، میرا مال محفوظ نہ ہویا تو نعوذ باللہ میں تلوار لے کے انہاں کو قتل کر دیواں گا۔ دل کے اندر ارادہ کیتا، ان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے مال کی زکات نکالی۔ اس کا ایک بھائیوان سی، شراکت دار سی، اس کا مال لے کے کافلے دے نال تجارت واسطے گیا، چند دن نہیں گزرے کہ کافلے کی طرف ایک خط آیا کہ ساڈے کافلے دے ڈاکواں نے حملہ کیتا ہے، مال بھی لٹ کے لے گئے، ساڈے سنگیاں تے ساتھیاں کو زخمی کر گئے۔ جتنے ایک خبر ایک پہنچی، اس سے جناب لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا میں تحیہ کیتا سی کہ اگر گل سچی ثابت ہوئی تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گا، اگر گل سچی ثابت نہ ہوئی تو میں نعوذ باللہ انہاں تے بات کر کے انہاں کو قتل کر دے گا۔ حضرات انہوں نے تلوار نکالی، ننگی تلوار لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے ارادے نال نکلیا۔ رستے دے اندر اس ایک قاصد ملیا جس نے اس دے بھائیوان، اس دے شراکت دار دا ان کو خط دیتا، ان نے خط کھولیا تے پڑھتا کیے کہ خط پہ لکھیا ہے کہ میں قافلے دے نال سا، قافلہ روان دواسی اپنی منزل کی طرف، ایسا جا رہا سا، رستے دے اندر اچانک میرے اونٹ
دے پاؤں تے زخم ہویا ہے میں ارادہ کیتا کہ کیوں نہ جتنی دیر تک ایدہ پاؤں صحیح نہیں ہوتا ایدہ پیر ٹھیک نہیں ہوتا تے میں ایتھے رواں انہوں کچھ ریسٹ دیواں جتنے صحیح ہوئے گا تو میں بھی سفر کی طرف جڑا ہے منزل کی طرف سفر شروع کر دیواں گا انہوں نے لکھیا میں ان اس ارادے کا رکیاں قافلہ میرے تو اگے نکلے ہے چاند منزل ہی اگے نکلے ہے ڈاکووں نے حملہ کر دیتا مال بھی لوٹ لیا انہوں بندیاں نو بھی زخمی کر گیا میرے اونٹ دے پاؤں دے زخم لگت کی وجہ تو میرا مال بھی محفوظ ہو گیا ہے میں بھی محفوظ ہو گیا جب خط پڑھیا کہ ان طبیعت دے انداز بدل گئے اپنی تلوار نے میان وچ داخل کی تھی سچا مصطفیٰ کی بات کا چوہدر ہویا حضور دا کلمہ پڑھ کے تے سچا مصطفیٰ جان رحمت دا غور فرماؤ اگر عیسائی ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ کو بندہ ہوئے مصطفیٰ جان رحمت فرمان کے عمل کر کے اپنے مال جو زکات کرتے کہ رب مال محفوظ فرما لے غور بھی کرو اگر مصطفیٰ دا امتی ہوئے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ دا سچا غلام ہوئے وہ اللہ نے سونے نبی دے فرمان کے عمل کرتے ہویا اپنے مال دی زکات کرتے کیا اس کا مال محفوظ نہیں ہوئے گا اس کا مال چوری تو بچے گا نہیں اس کا مال ڈاکے شری تو بچے گا نہیں اس کا مال اپنے جنت تو بچے گا نہیں اس کا مال ضائع ہو تو محفوظ نہیں ہوئے گا بالکل ضرور ہوئے گا